جماعتیں آتی ہیں ان کا احترام کریں. کیسے ابھی ہم جا رہے تھے ایک جگہ, ابھی ہمیں تبلیغ والے ملے, انڈیا سے آئے ہوئے تھے, کیسے سادہ کپڑے ان لوگوں کے, ایسے غریب لوگ بیچارے ہوتے ہیں نا. میں نے کہا دیکھو کتنی غربت ہے, مگر ان کی سوچ کتنی بڑی ہے. انڈیا سے کہاں آئے ہوئے ہیں؟ تنزانیہ, دین کی دعوت دینے کے لیے. میں بینکاک میں سے واپس آ رہا تھا نا, تو مسجد میں جب بیٹھا تو مجھے کچھ لوگ نظر آئے بالکل ایسے جیسے غربت کا ایک اثر ہوتا ہے نا انسان کے چہرے پر, تو ایسے بیچاروں کے مرجھائے ہوئے سے چہرے اور پرانے بوسیدہ کپڑے اور بالکل سیدھے سادے گاؤں دیہات کے. تو چونکہ مجھے ایسا لگا کہ میں نے کہا یہ کوئی انڈیا پاکستان کا چینل معلوم ہو رہا ہے, تو میں گیا ان کے پاس, وہ بھی آئے, کہہ رہے ارے مفتی طارق صاحب ہیں آپ؟ میں نے کہا ہاں, بڑے زبردست ملے. اب ان کے بڑی خوشی کے جذبات, وہ کہہ رہے ہیں ہم تو آپ کو سنتے تھے. اب ان کے جذبات, وہ ہدیہ دینا چاہ رہے تھے, انہوں نے مجھے سونف ہدیہ دی. غربت بیچاروں کی, کچھ بھی نہیں تھا. میں نے کہا یار ان کے, وہ تو لباس سے بھی جھلک رہی تھی. میں نے کہا ان کی غربت دیکھو اور ان کا مشن دیکھو. انڈیا سے جو پیسے جمع ہوئے خرچ کر کے دوسرے ملک میں سال کی جماعت واپس آ رہی ہے. تو میرے بھائی جس قوم میں یہ جذبات ہوں, اس مذہب کو دنیا میں معذرت کے ساتھ تھوڑی ابیوز لینگویج بھی استعمال کرتا ہوں, کسی کا باپ بھی ختم. بولو بھائی, یہاں بھی عیسائی مشنریاں ہیں, بڑے پیسے لے کے گھوم رہی ہوتی ہیں اور ٹرسٹ ہیں ان کے, اور اسپتال بنائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے, اور غریبوں کے نوٹوں کی گڈی. تبلیغ والے بیچارے جہاں بھی جاتے ہیں اپنے خرچے پہ, کوئی پیچھے سے پیسے نہیں دیتا. سال کی جماعت دھکے کھا کے واپس آئے گی. ایئرپورٹ پہ کوئی ہار پھول لے کے کھڑا ہوا نظر کوئی دے گا؟ وہی سال لگا کے آ رہا ہے. یا تبلیغ والوں نے کوئی کارڈ دے دیا ان کو کہ آپ نے چونکہ سال لگایا اور تبلیغی جماعت کو پروموٹ کرنے میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے, یہ ہمارا کارڈ ہے, کہیں بھی جانا ہو تو یہ کارڈ دکھا دینا, آپ کو مل جائے گی. کبھی دیکھا آپ نے؟ کچھ بھی ملے گا. وہ ایک صاحب جا رہے تھے سال لگانے کے لیے نا, بزرگ کے پاس آئے تبلیغ کے, تو کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا صرف ثواب ملے گا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. تو صرف ثواب کے لیے اتنی قربانیاں. اور یہ بات یاد رکھو, تبلیغی جماعت کے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ اس میں غریبوں کی تعداد امیروں سے زیادہ ہے. آپ اگر قرآن کا مطالعہ کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا جب بھی دین کی دعوت چلی ہے غریب لوگ ہمیشہ اس میں امیروں سے زیادہ رہے. بہت ساری تنظیمیں دین کا کام کر رہی ہیں, صحیح کر رہی ہیں, ہم ان کو غلط نہیں کہتے, لیکن جماعت کے کام میں آپ کو غریبوں کی تعداد امیروں سے زیادہ, یہ برحق ہونے کی دلیل ہے. قرآن میں آتا ہے جس پیغمبر نے بھی دعوت دی ہے اس پیغمبر کی دعوت میں غریب لوگ ہمیشہ زیادہ آئے ہیں اور امیر کم آئے. تو امیروں کو غریبوں پہ اعتراض ہوتا تھا اور پیغمبر سے کہتے تھے کہ یہ تمہاری دعوت سننے والے یہ ایسے لوگ کیوں ہیں جو قوم کے پس لوگ ہیں, لہذا ان کو یہاں سے ہٹاؤ تو ہم بیٹھیں گے. تو پیغمبروں نے کیا کہا؟ ما انا بطارد المؤمنین, جو بھی اللہ پر ایمان لانے والا ہے ہم ان کو اپنی مجلس سے دھتکار نہیں سکتے. وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُونِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّهُمْ, نوح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم اگر میں ان غریبوں کو اپنی مجلس سے نکال دوں گا اور الگ سے ان کو امیروں کو الگ اور غریبوں کو الگ, تو مجھے اللہ کے عذاب سے بتاؤ پھر کون بچائے گا؟ اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ صرف اس لیے کہ غریب تھا تو نے اس کو جو ہے نا اپنی مجلس سے اس بیس پہ نکالا. تو ہر دور میں دین کی جہاں بھی برحق دعوت ہوئی ہے اس برحق دعوت پر لبیک کہنے والے مساکین زیادہ ہیں. تو ہمارے دینی مدارس میں بھی غریب طلبہ زیادہ ہیں, امیر کم ہے, اور تبلیغ میں بھی غریب طلبہ زیادہ ہیں, امیر کم ہے. دنیا میں کوئی مذہب ایسا ہے جس کی تبلیغ کے لیے لوگ اتنی قربانی دیں, اپنی جان, اپنا مال, اپنا وقت, ایک سال کے لیے گاؤں میں امریکہ سے جماعتیں جنہوں نے ہمیشہ ایئر کنڈیشن میں وقت گزارا, سندھ کے گاؤں اور دیہاتوں میں کچی مسجدوں میں جہاں لوٹے ٹوٹے ہوئے اور لیٹرین کا کوئی انتظام نہیں, پورے سال کی پیدل جماعتیں چل رہی ہوں اور ان کو ایک دھیلا بھی اس پہ نہ مل رہا ہو. کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ اس کا سال لگا ہوا ہے, اس کا 4 مہینے لگا. کوئی یہ نہیں کہ تبلیغ والے سال لگانے کے بعد کوئی سرٹیفکیٹ دیتے ہو, کہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس سال کی دنیا کے لحاظ سے. یہ قربانی گورا دینے کے لیے تیار ہے, کوئی ہندو اپنے مذہب کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے. یہ جو اسپرٹ ہے, یہ جو جذبہ بھر دیا, یہ کیا کسی موٹیویشنل اسپیکر نے جذبہ بھرا ان کے اندر؟ انہوں نے کہیں جو ورکشاپیں کی ہیں, اتنی قربانی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اس زمانے میں. رائے گڑھ آپ جا کے دیکھیں, ہزاروں جماعتیں نکل رہی ہیں,
ہمارے ایک جاننے والے تھے MBA کیا ہوا انہوں نے, بہت بڑے مینیجر, وہ ایک دن حیران ہوئے, کہہ رہے یار ہم مینیجر بنتے ہیں, اتنے کورسز ہم نے کیے ہوئے ہیں, پھر کمپنی میں 10 آدمی ہمارے حوالے کیے جاتے ہیں, ان کو 1 مہینہ سنبھالنے میں تیل نکل آتا ہے, اتنی وہ گڑبڑے کرتے ہیں, صحیح ہے نا, جبکہ ان کو تنخواہ بھی دی جا رہی ہے اور مینیجر کو بھی تنخواہ دی جا رہی ہے, پھر بھی وہ سنبھالنے میں کیا ہوتا ہے گڑبڑ. وہ کہتے ہیں یہ تبلیغ والے عجیب ہیں, ایک امیر ہوتا ہے جس کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی, نہ اس نے MBA کیا ہوا ہے, نہ مینجمنٹ کا کوئی کورس کیا ہوا ہے, اور وہ 1 سال تک 20-25 افراد یا 15-20 افراد جو مختلف قوموں کے, مختلف کلچر, قومیں بھی الگ, عمریں بھی الگ, ایک 75 سال کا بوڑھا ہوگا, دوسرا 22 سال کا جوان, ایک اسی جماعت میں ایک سائنٹسٹ ہوگا, بریگیڈیئر ہوگا, کرنل ہوگا, اور اسی میں رکشے والا بھی ہوگا, اسی میں کیا ہوگا, رکشے والا بھی ہوگا, اسی میں بیچارہ جوتے گانٹنے والا کوئی موچی بھی ہوگا, اسی میں کوئی چوکیدار بھی ہوگا, اور اسی میں علاقے کا ناظم بھی ہوگا. اس مختلف ڈیزائن کے لوگوں کو ایک امیر پوری سال یا 4 مہینے تک لے کے جاتا ہے, بغیر کسی پھڈے, بغیر کسی جھگڑے, اور کوئی تنخواہ بھی نہیں لے رہا, بڑی کامیابی سے ان کی امارت کر کے, ان کی پر جو ہے نا ذمہ داری نبھا کے واپس آتا ہے تواضع کے ساتھ کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. نہیں آ رہی, استغفار کرتے واپس آتے ہیں نا. استغفار گناہوں پہ کیے جاتا ہے یا نیکیوں پہ؟ گناہ پہ, یعنی اس کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ جو میری ذمہ داری تھی وہ میں پوری. بولتے کیوں نہیں بھائی, تو ہے دنیا میں کوئی؟ تو یہ جو آگ بھر دی ہے ان کے اندر, زیادہ تر جماعتیں گاؤں دیہاتوں میں جاتی ہیں, شہروں میں کم جاتی ہیں, حالانکہ دل کیا چاہتا ہے شہروں میں زیادہ جائے, سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں. اندرون سندھ جا کے دیکھو, پیدل پیدل جماعت. 4-5 سال پہلے ہم کہیں اندرون سندھ نصرت کے لیے گئے, ایک جوان لڑکا 24-25 سال کا, وہ سال کی پیدل جماعت لے کے, پیدل کا مطلب سمجھتے ہیں, کراچی سے نکلے اور کہاں جا رہے ہیں, گاؤں دیہاتوں سے پیدل ٹریول کرتے کرتے پشاور پہنچنا ہے. جتنے درمیان میں گاؤں آ رہے ہیں نا سب کو کور. 22-23 سال کا نوجوان بوڑھوں کی جماعت لے کے چل رہا ہے. وہ بوڑھے بھی پٹھان تھے, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پٹھانوں کا بوڑھا بھی کیا ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے. بوڑھا ایک بھی آدھ کو ٹینشن دینے کے لیے کافی ہے. تبھی تو قرآن نے کہا نا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو اف مت کرو. کیوں کہا اللہ نے؟ اللہ کو پتا تھا کہ ایسی باتیں کریں گے کہ تمہارا دل چاہے گا کہ بار بار اف کرتے رہو تم, کیونکہ بڑھاپے کو برداشت کرنا خود ایک ٹینشن والا کام ہے. اور ایک بوڑھا نہیں, 5-5, 6 بوڑھے تھے اس جماعت. جب میں ایک دن 24 گھنٹے میں نے وہاں گزارے ہیں تو میں نے اندازہ, میں نے کہا اس جوان کی ہمت ہے, ان کو کیسے لے کے چل رہا ہے بھائی, کیونکہ وہ تھوڑا سا ان کی طبیعت میں ظاہر ایک چڑچڑاپن بھی تھا. میں جب گیا تو ایک بڑے میاں نے وہاں کا مفتی صاحب کا بیان ہوگا, مشورے میں طے نہیں ہوا, مشورے میں جو بھی طے ہو چکا تھا بھائی فلاں کا بیان ہوگا. تو جو پٹھان تھے نا انہوں نے کہا یہ مفتی صاحب جب آئی ہوئی ہے تو اسی کا بیان ہوگا. مفتی صاحب آئی ہوئی ہے تو کس کا بیان ہوگا؟ لیکن مشورے میں طے ہو چکا تھا. میں نے کہا میرا بیان نہیں ہوگا, نہ میں بیان کرنے آیا ہوں, میرا نہیں ہوگا. اور وہ بڑے میاں تھے وہ اڑ گئے, انہوں نے بولا حالانکہ وہ امیر نہیں ہے لیکن ایک بڑھاپا ہے نا, بتا رہا ہوں. اس نے کہا اسی کا ہوگا, یہ عالم ہے, مفتی ہے, اس کا بیان ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں بھائی نہیں ہوگا, میں بھی کہہ رہا ہوں نہیں کروں گا میں, کچھ بھی ہو جائے. اڑ گئے وہ. اب بابا جی کے پاؤں دبا رہے ہیں لوگ. حضرت جو مشورے میں طے ہوا اسی میں خیر ہے, یہ امیر کی خلاف ورزی کیا ہے, غلط. تو میں کہہ رہا تھا یہ ایک دن ہوا ہے تو ظاہر ہے 1 سال میں, لیکن وہ نوجوان کیا کر رہا ہے, پاؤں بھی دبا رہا ہے محبت سے. یہ نہیں کہ اس نے پولیس کو فون کیا 15 پہ, آ جا بھائی یہ بات نہیں مان رہا ہے بھائی, یا فون کیا میرے تعلقات ہیں PTI سے یا JUI سے, میں بھی پٹواتا ہوں, میں بھی دیکھتا ہوں, کچھ بھی نہیں, پاؤں دبا رہا ہے. یہ آدمی جب اس بوڑھے کی خدمت کرے گا تو گھر میں باپ کی کیسی کرتا ہوگا, بولو بھائی کیا خیال ہے؟ تو وہاں تو میرے بھائی کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں ہے, کوئی ڈگریاں نہیں ہے. جو امیر تھا نا 22 سال کا نوجوان, وہ بھی پڑھا لکھا, بولتے کیوں نہیں یار, نہیں تھا, پڑھا لکھا نہیں تھا, وہ بھی کسی گاؤں دیہات کا تھا بیچارہ. اس کو کیا یہ مثال دی کہ جب مرو گے تو ماضی سوچنا ہے کہ میں نے ماضی میں اچھی زندگی گزاری یا بری, اگر اچھی گزاری ہوگی تو بڑا سکون ملے گا, تو اس سکون کے لیے وہ اتنی قربانیاں دے رہا ہو.
5 منٹ کے سکون کے لیے کوئی اتنی قربانیاں, وہ بولے گا چھوڑو اس وقت تھوڑے سے پریشان ہو جائیں گے, مرنا ہی ہے نا 5 منٹ کی, جہاں اتنے عرصے ٹینشن تو 5 منٹ کی ٹینشن, ابھی تو مزے اڑاؤ. ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل.